ابو حنیفہ رحمہ اللہ. آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں, ہم فقط جو ہے نا قرآن, ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے, ایک ہاتھ میں حدیث ہے, ہم تقلید کو نہیں مانتے. میں نے کہا یہ تمہیں کس نے کہا؟ وہ کہتے ہیں ہمارے امام صاحب, ہمارے مولوی صاحب فرماتے ہیں. میں نے کہا یہ تو پھر آپ کسی قرآن حدیث کی تو مان ہی نہیں رہے, یہ تو اپنے مولوی صاحب کی مان رہے ہیں. آج ہر بندہ بخاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جو جتنے فرقے ہیں سارے بخاری شریف کو مانتے ہیں, اور یہ بخاری شریف وہ کتاب ہے جو قرآن کے بعد سب سے اصح الکتب ہے. تمام کتابوں کے اندر صحیح ترین جو کتاب ہے نا وہ بخاری شریف ہے. اور جو بخاری پڑھتے ہیں, بخاری سے حوالے دیتے ہیں, اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تو بذات خود حضرت امام شافعی کے مقلد ہیں, تو ان کی بات کو مان رہے ہیں, لیکن ان کی تقلید کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ پھر ان کی جمع کی ہوئی احادیث کو تو مانتے ہیں. میں نے کہا قرآن ہر بندے کے پاس موجود ہے, حدیث کا ذخیرہ ہر بندے کے پاس موجود ہے, لیکن اس سے علم حاصل کرنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. قرآن و احادیث کے اندر جو مسائل بیان کیے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے, ان کو سمجھنا اور ہر مسئلے کو اس کی جو ہے نا قرآنی آیات سے نکالنا, یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین نے خاص لوگوں کو یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فرمایا کہ تم علم والے سے سوال کرو ان چیزوں کے متعلق کہ جن کو تم خود نہیں جانتے. حضرت معاذ, آج لوگ کہتے ہیں نا فقط قرآن حدیث, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کا حاکم مقرر فرمایا. اور جب آپ یمن کی طرف جانے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ اے معاذ, تم یمن کے حاکم مقرر ہو رہے ہو, جب تم وہاں پر جاؤ گے, اپنے منصب پر بیٹھو گے, تو لوگوں کے مختلف مسائل تمہارے سامنے آئیں گے, لوگ مختلف قسم کے مسائل تم سے حل کروائیں گے, اپنے معاملات حل کرائیں گے, تو تم ان کے معاملات کو کس سے حل کرو گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں قرآن سے حل کروں گا, میں قرآن سے حل کروں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم قرآن کے اندر اس مسئلے کا حل نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ اب یہاں پر اس سوال کے اوپر غور کرنا, حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر وہ قرآن کے اندر موجود نہ ہو, ایسی بات نہیں ہے. قرآن کے اندر موجود سارے مسائل ہیں, تمام مسائل کا حل قرآن پاک کے اندر موجود ہے, لیکن ان مسائل کو قرآن سے اخذ کرنا یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر قرآن کے اندر موجود نہ ہو, بلکہ حضور نے فرمایا کہ اگر اس کو تم قرآن کے اندر نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ ورنہ قرآن تو ایسی چیز ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے قرآن کا اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے نا تو وہ بھی میں قرآن کھول کر قرآن سے پوچھ سکتا ہوں, اور قرآن مجھے بتا دے گا کہ میری اونٹ کی رسی کہاں پڑی ہے. قرآن پاک تو مطلب یہ ایسی اللہ رب العالمین کی لارائب کتاب ہے. حضرت عبداللہ ابن, لیکن وہ علم بھی تو ہونا چاہیے نا قرآن پاک کے. آج جو ہے نا فقط ہم جو ہے نا سیدھا عربی پڑھ لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ بس ساڑھے ترجمہ والا قرآن پاک پڑھ لیا, اس کا جو ہے نا ترجمہ پڑھ لیا تو کیسے بس جی سارا کچھ آگے, ساڑھے کو سانو کسی مولوی کو جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں. تو پہلے اس کا علم سیکھنا چاہیے تو پھر آگے جانا چاہیے. تو حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے کیا فرمایا کہ اگر تم قرآن کے اندر اس مسئلے کا حل نہ پاؤ تو پھر کسے فیصلہ کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جناب پھر میں آپ کے فرامین دیکھوں گا, آپ کی احادیث سے مسائل کو جو ہے نا وہ ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم میری احادیث کے ذخیرے کے اندر بھی اس مسئلے کا حل نہ پاؤ پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ اب یہاں یہ میری بات ذرا وہ لوگ ذرا توجہ سے سنیں کہ جو کہتے ہیں کہ جناب فقط قرآن حدیث, اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے لیے جو ہے نا ہمارا قرآن رہنما ہے, حدیث رہنمائی ہماری کرتی ہے, اس کے سوا جو ہے نا کسی امام کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کسی کی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا رہنما قرآن و حدیث ہے. ہم کہتے ہیں کہ جناب بالکل ہم اس کے منکر نہیں ہیں, ہماری رہنمائی کرنے والے قرآن و حدیث ہیں, لیکن اس سے مسائل اخذ کرنے کی ہمت اور حوصلہ ہر بندے کے پاس نہیں ہوتا. تو یہاں پر حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے تیسرے موقع پر فرمایا کہ اگر تم حدیث کے ذخیرے کے اندر بھی اس مسئلے کا حل نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ پھر میں قرآن و سنت کو اپنے سامنے رکھ کر اپنا اجتہاد کروں گا, اور اپنی اجتہاد اور اپنی فکر کے مطابق
جو چیز مجھے قرآن و حدیث کے مطابق لگے گی میں اس کے مطابق اس کا فیصلہ کر دوں گا، اور اسی چیز کا نام فقہ ہے اور اسی چیز کا نام تقلید ہے، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ تو حضرت